اور تقویٰ اخلاص نیت کا نام ہے. یعنی انسان کے دل میں کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد یہ خیال نہ آئے کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرے والدین، میرے استاذ یا کوئی دنیا کی کوئی بھی شخصیت راضی ہو جائے. جہاں اللہ کے لیے کیا گیا عمل دوسروں کی نظر ہو جائے گا وہاں تقویٰ ختم ہو جائے گا. اور ویسے بھی نیت کا معاملہ بڑا حساس ہے. اللہ رب العزت ہمارے معاملات کو ہمارے نیت پہ پرکھتا ہے. مشرکین مکہ بڑی قربانیاں کرتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کرنا، ان کو ستو گھول کے پلانا، انہیں کھانے کھلانا، صفائی ستھرائی کرنا، سارے معاملات بڑی محبت سے کرتے تھے. اتنی قربانیاں کرتے کہ اپنے جانوروں کے خون سے ان اپنی گلیوں کو، بازاروں کو رنگ دیتے. اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو آپ کے قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. آپ کے پاس تقوی نہیں ہے، آپ کا عمل قبول نہیں ہے. اس حوالے سے میں نے 2-4 باتیں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. کوئی بھی عمل کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. خرچ کرتے ہوئے لوگوں کی لائن لگوانا یا عمرہ کرتے ہوئے سیلفی بنوانا یا رمضان المبارک میں افطاری کرواتے ہوئے فوٹو بنا کے اپلوڈ کر دینا یا کوئی بھی ایسا کام جس میں دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے یہ نیک اعمال کیا ہے، میں یرائی فقد اشرکا، اگرچہ میں نے وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ نیک کام ہے لیکن میری نیت چونکہ اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا. رسول اللہ فرماتی ہیں میں یرائی فقد اشرکا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتا ہے. یہ جو دعا مانگتے ہوئے سیلفی لیتا ہے، یہ جو روزہ افطار کرواتے ہوئے سیلفی لیتا ہے، یہ جو نماز پڑھتے ہوئے سیلفی لیتا ہے یا وہ اپنی پکچر بنواتا ہے اور لگواتا ہے، فریم کرواتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ دعا نہیں کر رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو پہلی بات کیا جی اخلاص نیت شرط ہے ہر معاملے کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے، ہمارے معاملات میں، ہمارے اعمال میں اللہ کی خوشنودی کتنی ہے اور ہمارے اعمال میں دنیا کے معاملات، دنیا کی عزت افزائی کتنی ہے. لیبلوکم انما الاعمال بالنیات. اللہ ہمارے ظاہر نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے سر کی ٹوپی، ہمارے ہاتھ کی تسبیح، ہمارے ماتھے کا محراب، ہماری شلوار ٹخنے سے اوپر، اللہ ہمارے سجدے نہیں دیکھتا، اللہ ہماری نیت دیکھتا ہے کہ اس بندے نے جو سجدہ کیا ہے یہ میرے لیے تھا یا اس میں کوئی مقصد ہے. اس نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پھر لوگوں پہ احسان جتلا کے یا اس غریب کو لائن لگوا کے، ڈنڈے برسا کے، گھنٹہ گھنٹہ انتظار کروا کے، تکلیف دے کے اپنے صدقے برباد نہ کرو. یعنی جب ہم کسی پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیت میں اگرچہ یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آنے پہ جب وہی محتاج، پریشان حال جو ہمارے پاس محتاج ہو کے آیا تھا، اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا، ہم اس پہ خرچ کر رہے تھے، ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا ہمیں اس کی جگہ پہ لے جاتے اور وہ ہماری جگہ پہ آ جاتا. اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ یہ کر لیتا. اب ایک وقت ایسا آیا
کہ جس میں میں نے اسے کہا جاؤ تمہیں جانتے ہیں، تمہیں یاد نہیں ہے تم میرے احسانوں کے تلے دبے ہوئے ہو، میں نے فلاں موقع میں تمہارے اوپر یہ احسان کیا، اور کل کی باتیں تم مجھ سے راشن لینے آتے رہے ہو، آج تم مجھے آنکھیں دکھاتے ہو۔ ہم نے زبان سے اتنا جملہ بولا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے آپ کو یہ صدقہ برباد کر دیا۔ گھنٹوں لائن لگوانا، ان محتاجوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، انہیں تکلیف دینا، رمضان آ رہا آپ ہر چیز دیکھیں گے۔ ہمارے حاجی صاحب نے ہر سال جا کے اعتکاف سینے بیت اللہ میں کرنا ہوتا ہے، لیکن اپنے ملازمین کو وقت پہ تنخواہ نہیں دینی ہوتی، لائنیں لگوا کے راشن تقسیم کرنا ہوتا ہے، اپنے گھر کے باہر 2-2 گھنٹے انتظار کروانا ہوتا ہے۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ میں یرائی فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کیا اسے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہر چیز کے معاملے میں، نماز کے بارے میں قرآن نے میں واضح کہہ دیا، دیکھیں ذرا میری بات سنیں، اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے کہ اس وقت یہ جو بات کر رہا ہے یا جو عمل کر رہا ہے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دل کی کیفیت جانتا ہے۔ انہ کان علیکم رقیبا، ایک ایک بندہ، ایک ایک بندے پہ اس کی نظر ہے، کون کب کہاں کیا کرتا ہے، اور ایک ایک کے دل کی کیفیت سے واقف ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نے جو معیار رکھا ہے وہ نیت پہ رکھا ہے، ہماری نیت کیسی ہے اللہ ہمارے عمل کو نیت پہ تولتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اخلاص نیت کے بغیر نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن نے واضح کہا فویل للمصلین، وہ نمازی برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز پڑھتے ہیں لیکن تقاضے نہیں پورے کرتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نگاہوں کو نہیں جھکاتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی تنہائیوں پاک نہیں ہیں، نماز یہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی زمین پہ نماز کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، نماز یہ پڑھتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو نہیں کہتے بھائی آئے نماز پڑھ رہی ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا سلف صالحین کا مطالعہ کریں، کوئی کہتا ہے یہ بے نمازی چور سے بدتر ہے، کوئی کہتا ہے زانی سے بدتر ہے، کہتا ہے شرابی سے بدتر ہے، جو عاریہ سے بدتر ہے، کوئی کہتا ہے اس کے ساتھ کھانا نہ کھائیں، اس کے ساتھ دوستی نہ کریں، اس کے ساتھ کاروبار نہ کریں، اس کے ساتھ تجارت نہ کریں، اسے قرض نہ دیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، اس کے ساتھ رشتہ نہ کریں۔ اس قدر یہ بدترین انسان جو اللہ کے سامنے اللہ کی آواز آ جانے کے بعد، حی علی الصلاۃ آنے کے بعد، حی علی الفلاح آنے کے بعد اللہ کے حکم پہ بھی دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آ جاتا۔ پھر یہ مسجد میں آ گیا، اب یہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کے تقاضے نہیں پورے کرتا۔ الذین هم یراؤن، اللہ کہتے ہیں اس کی نماز، حرکات، سجدے میں جانا، رکوع کرنا، حالت قیام میں کھڑے ہونا، تشہد میں بیٹھنا ریاکاری ہے۔ الذین هم یراؤن، یہ نماز کے اندر بھی کاروبار، نماز کے اندر بھی اپنے امتحانات کی تیاری، نماز کے اندر بھی اپنے دماغ میں جو خمار ہے اس کو لے کے پھرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے تنہائی میں غیر محرم سے بات کرتے ہوئے اللہ کی یاد آ گئی ہو، لیکن جب اللہ کی یاد کا وقت آتا ہے تب بھی ہم اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنے ذہن میں سوار کر لیتے؟ تو پیارے بھائیو، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نگاہوں میں حیا نہیں پیدا ہوا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہی تو ہے جو بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھتے ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، نماز میں اقرار کرتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں یقین سے کہتا ہوں میرا رازق تو ہے، میری ڈگری نہیں ہے۔ نماز میں یقین سے کہتے ہیں اللہ میرا رازق تو ہے، میرا رازق میرا باس نہیں ہے، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کاروبار میرا رازق نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، رزق تو نے دینا ہے۔ اور باہر آ گئے پھر کاروبار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔
اللہ سے کیا وعدہ بھول جاتا ہے. نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے سیاست کروں گا. ایاک نعبد کہتا ہے اللہ میں اس یقین کے ساتھ ہر کام کروں گا, تو مجھے دیکھتا ہے اور مجھے تیری نظروں میں بلند ہونا ہے, مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ایاک نعبد, اللہ میں صرف تجھ سے ہی ڈرتا ہوں, تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. ایاک نعبد, اللہ میں تیری زمین پہ تیرے نظام کی, اللہ تیرے انصاف کی, عدالت کی, اللہ میں قیام کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا. ایاک نعبد, عبادت کرنا پمانی سیاست کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. عبادت پمانی اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرنا. عبادت کا معنی ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا. عبادت کا بہت وسیع معنی ہے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. نماز میں یہ اقرار کرتا ہے اللہ تو مجھے دیکھتا ہے, میں تجھ سے ڈرتا ہوں, اور پھر کہتا ہے ایاک نستعین, اللہ میرا یقین ہے میرا رازق تو ہے اور میں تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں. باہر جا کے پھر دنیا کے معاملات میں جاتا ہے, پھر یہی سوچتا ہے کہ میرا رازق اللہ نہیں کچھ چھوڑ ہے. الذین هم یراؤن, یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ریاکاری کرتے ہیں, یہ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ایسے نمازی برباد ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں, تباہ ہو جائیں, اور میرے احکامات کے مطابق میرے کہنے پہ مسجد میں آ گئے ہو اور میرے بتائے طریقے کے مطابق حرکات کرتے ہو, تمہاری سوچ میں کچھ اور چل رہے, کر کیا رہے ہو. روزے کے متعلق آ جائیں, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرا اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. روزہ میرا میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ, اللہ کو اس کے روزے کی بھوکے پیاسے رہنے کی 12, 15, 16 گھنٹے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. روزہ رکھے گی بات, روزہ رکھ کے اگر روزے نے ہمیں یہی نہیں سکھایا اپنے بھوکے کو کھانا کھلانا ہے, روزے نے یہی نہیں سکھایا اپنے پیاسے کو پانی پلانا ہے, روزے نے اگر ہمیں عاجزی نہیں سکھائی, ہمیں ہمارے تکبر کو نہیں مار دیا, ہمیں سلو میں پیر کرنا نہیں سکھا دیا, روٹھی ہوئے رشتے دار کو منانا نہیں سکھا دیا, اگر روزے نے ہمیں صبر نہیں سکھا دیا, استقامت نہیں سکھا دی, اگر روزے نے ہماری نیت میں خلوص پیدا نہیں کر دیا, تو پھر لیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ, اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے بھائیو, افطاریاں کروائیں, نماز تراویح ادا کریں, رات کو اٹھ کے اس پہر جب 2 لوگ سوئے ہوں اٹھ جائیں, اللہ کے سامنے کی کرائیں. یہ صرف رمضان میں ہی نہیں, آگے پیچھے بھی اس کا بہت اجر ہے. جس وقت انسان 1 on 1 اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ اس وقت خود آگے پکارتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ, کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں, کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ تو اس وقت خود پکارتا ہے. تو روزہ رکھیں اللہ کے لیے, پھر کیا, پھر نگاہوں کا بھی روزہ جھکا لیں, زبان کا روزہ کنٹرول کر لیں, ہاتھوں کا روزہ, تنہائی کا روزہ, اپنے مال خرچ کرتے ہوئے اسراف سے روکنے کا روزہ, اپنے موبائل کے استعمال کا روزہ, ہر چیز میں روزہ. کیوں؟ میں نے روزہ انی صائم, کوئی بھی عمل کیا ہے گناہ کرنے کا خیال آیا, فوری خیال آ جائے انی صائم. اللہ کے پیغمبر نے اس لیے تو کہا تھا اے نوجوانوں یا شادی کر لو یا روزے رکھو, کیونکہ انہ اغض البصر, روزہ آپ کی شہوت کو توڑتا ہے, آپ کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے. اور روزہ رکھ کے بھی اگر ہم نے تنہائی میں موبائل کا غلطی استعمال ہی کرنا ہے, آپ کو پتہ ہے سلف صالحین رمضان المبارک میں 10ویں حدیث بھی چھوڑ دیتے تھے, صرف قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتے تھے. آخری باتیں سماعت فرما لیں, آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. انسان حج کرتا ہے اور حج کرنے کے بعد میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی ہے انما
यतक़ब्बलु अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह कोई भी अमल कबूल करता है तो उसकी एक शर्त है कि वो तकवा देखता है, यह अमल करते हुए इस अमल करने वाले की दिल की कैफियत क्या है, इसका इरादा अल्लाह को दिखाना है या इसका इरादा बंदों को दिखाना है कि मैं ये अमल कर रहा हूं। ठीक है जी। हज करता है इंसान, अपने ऊपर टैग लगवाता है हाजी साहब, अल्लाह के पैगंबर ने ये टैग शायद नहीं लगवाए, सहाबा किराम ने हज की ये टैग नहीं लगवाए। कोई भी नेक अमल अल्लाह की राह में करते हुए इतना पोशीदा कर दें, यार कोई तो अमल ऐसा हो जो मुझे और मेरे अल्लाह को पता हो, कोई तो अमल ऐसा हो। और इखलास नीयत की कितनी पावर है कि वो जो सही बुखारी में रवायत है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया 3 लोग जो गार में फंस गए थे, उन्होंने जब कहा कि अल्लाह के सामने अपने नेक अमाल का वसीला दो, एक ने कहा अल्लाह मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता था, एक ने कहा अल्लाह मैं एक खातून को तन्हाई में ले गया था, मैं बुराई करने पे कादिर था, लेकिन उसने मुझे एक जुमला कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। कहता मैंने उसकी मजबूरी से फायदा उठाना चाहा था, लेकिन मैंने सिर्फ तेरे खौफ में उसे पैसे भी दे दिए और मैंने कहा जाओ तुझे एजाज किया। अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है और तू समझता है कि मैंने ये अमल तेरी रजा के लिए किया था और तेरे खौफ से किया था, अल्लाह मैं दुआ करता हूं मेरे यहां से निजात दे दे। हदीस पाक में आता है थोड़ा सा वो पत्थर पीछे हो गया, दूसरे ने अपने वालिदैन की खिदमत का बताया, उसने भी यही लफ्ज़ बोला अल्लाह अगर तू जानता है ये मेरा अमल तेरे लिए था तो तू हमें यहां से निजात दे दे। तीसरे ने भी ये कहा कि अल्लाह मेरा एक मुलाजिम था, उस मुलाजिम ने मेरे पास कोई मजदूरी की, उसके पैसे बने, उसको मैंने उजरत दी, उसने लेने से इनकार कर दिया कि ये इतने से पैसे मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा हमारी इतनी डील थी, कहता काम ज्यादा था, वो चला गया। मैंने उसके पैसों से एक बकरी ले ली, उस बकरी को मैंने पाला, बच्चा लिया, उसको पाला, उसके बाद उसके रेवड़ बने, मैं उसको पालता गया, आहिस्ता आहिस्ता उसी बकरी से गाय बकरियां बहुत बड़ा रेवड़ बन गया। एक वक्त ऐसा आया वो मेरे पास वापस आया, मुझसे कहता है यार देखो मेरी वो फलां मजदूरी बनती थी, मुझे उतनी दे दो, उतनी दे दो यार, मुझे जरूरत है, इस घर में खाने को नहीं है। कहता मैंने कहा ये सारा माल तुम्हारा है, ले जाओ। उसने कहा तुम उसी मजाक करते है? कहता अल्लाह की कसम नहीं मजाक कर रहा, तुम्हारा है, ले जाओ। वो सारा माल ले गया। कहते अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है और तू जानता है ये अमल मैंने सिर्फ तेरे लिए किया था, असल चीज क्या है जी, अमल किसके लिए किया था? अल्लाह के लिए। अल्लाह अगर तू समझता है ये अमल मैंने वाकई तेरे लिए किया था, अल्लाह मैं दुआ करता हूं हमें यहां से निजात दे दे। नबी ने फरमाया वो पत्थर पूरा हट गया, अल्लाह ने उनको वहां से निजात दे दी। तो प्यारे भाइयों निजात का रास्ता क्या है? इखलास नीयत। निजात का रास्ता ज़ारी अमाल नहीं है, ये ज़ारी अमाल हमें बर्बाद कर सकते हैं। अगर इसमें यह शुबा आ गया कि फलाना बंदा कहेगा यार बड़ा नेक बंदा है, कमाल है यार, बड़ी सोहनी नमाज पढ़ता है यार, बड़ा खर्च करता है यार, ये बड़ी हज करता है यार, ये बड़ा ख्याल करता है गरीबों का, लोग तारीफ करें या ना करें। मेरे दिल में, मैंने एक दोस्त से बैठा हुआ था, वो कहता है मेरी मस्जिद थी, मैं बना रहा था, तो एक शख्स ने मुझे 5 लाख भेजा, फिर मुझे राब्ता हुआ से मुझे और सामान भेज दिया, फिर सामान भेज दिया। मैंने कहा मुझे बताओ तुम हो कौन, तुझसे मिलना चाहता हूं मैं। उसने कहा तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कहते मैंने कहा इसलिए मिलना चाहता हूं मुझे पता हो कि कौन ऐसा शख्स है जो नजर भी नहीं आता और इतना तामुल करता है। उसने कहा आपको क्या जरूरत है पूछने की मैं कौन हूं, जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसे पता है मैं कौन हूं। इसलिए जो भी अमाल करें ये सोच के करें जिसके लिए हम कर रहे हैं वो जानता है हम कौन है। अल्लाह हमें इखलास नीयत के साथ पूरी जिंदगी छोटे से छोटा अमल, बड़े से बड़ा अमल इखलास नीयत से करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ते हुए अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जब भी ज़हन में शैतानी वसवसा आ जाए, यार मैं नमाज बड़ी सोनी पढ़ रहा हूं, ख्याल आया, साथ ही 3 मरतबा औज़ु बिल्लाह पढ़ के अपने बाएं हाथ 3 बार फूंक दिया करें।
یعنی اس قدر بھی شعبہ نہیں آنا چاہیے آپ کی عبادت میں. اور آپ کو پتہ ہے نماز کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ انسان کہتا ہے اللہ تو بڑا بول بلند ہے, یہ چھوٹی موٹی غلطیاں تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. نماز میں نے پڑھی ہے, غلطیاں پڑھی ہوئی ہیں اس میں, میرے دل میں کر بھی آئی ہوگی, کاروبار بھی آیا ہوگا, نمبر مارکس بھی آئے ہوں گے, امتحان بھی آئے ہوں گے, اللہ میرے دل میں بہت کچھ آیا ہوگا, بہت کچھ آیا ہوگا, پر تو بہت بڑا ہے, تیرے آگے یہ چھوٹے موٹے اعمال کچھ نہیں ہے, تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے. استغفر اللہ, اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. اس لیے نیت کو صاف کیجئے, رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیجیے, اپنے آپ کو مضبوط کیجیے, عید کی شاپنگ ابھی کیجیے تاکہ رمضان کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو. اللہ ہمیں جو سنایا پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. اللہ مجاہد صاحب کا شکریہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر